یونیورسٹی میں لڑکا جتنا مرضی اپنی نظروں کو صاف رکھے لیکن پھر بھی لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ آواز ہو یا دوسرے معاملات ہو، تو مائل ہوتا ہے تو یہ تو نیچرل ہے نا، مائل ہوتا ہے نا، مائل ہو نہ جائے، ٹھیک ہے ہاں یہ تو نیچرل ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں جتنی شہوات ہیں، سیکس تو ایک ایلیمنٹ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ ایک بھوکا شخص KFC کے باہر سے گزرے گا، مائل تو ہو جائے گا نا، تو کیا جا کے شیشہ توڑ دے گا اور لے کے چوری کر کے بھاگ جائے گا؟ بتائیں مجھے۔ گرمیوں میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی آئس کریم کے برانڈ کے باہر سے گزرے گا تو مائل تو ہو ہی جائے گا نا، تو کیا دکان توڑ دے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا، یہی تو آزمائش ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم یعنی دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے نا، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کڑگا لگیا ہوا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی آنکڑا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اور ہر ناگوار چیز جو ہے اس کو کراس کر کے جنت تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اس میں وہ مشہور حدیث ہے نا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب جنت کو پیدا فرمایا، تو وہ دیکھ کے آئے تو ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے، نماز پڑھنے کی مشقت، غسل اتارنے کی مشقت، گرمیوں کے روزے کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھ۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، جتنے ٹیسٹ تو نے راستے میں رکھتی ہیں۔ پھر جب جہنم کو پیدا فرمایا کہا وزٹ کر کے آؤ، آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ توبہ، مجھے نہیں لگتا کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب جاؤ ذرا۔ جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی گناہ کی لذت، اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے، جتنا تو نے اسے خوشنما بنا دیا ہے۔ تو یہ نیچرل چیز ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور دنیا میں ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ غذا آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے، چکن پلاؤ کی شکل میں، بریانی کی شکل میں، چکن قورمے کی شکل میں، اور خوشبو بھی دل کو لبھا رہی ہو، اور کوئی شخص کلین شیو آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، داڑھی پگڑی نہ ہو بے شک اس کی، بے عمل قسم کا، یہ بتاتے ہیں نا بے عملی کی نشانی یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ کلین شیو، کلین شیو تو کئی داڑھی والوں سے زیادہ باعمل ہے، جھوٹ نہیں بولتے، قبروں کے آگے نہیں جھکتے، نہ ترغیب دلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کرائٹیریا یہ چند ایک ظواہر کو بنایا ہوا ہے۔ تو کان میں آ کے آپ کو کہہ دینا اس میں زہر رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کھانا وہ کھائیں گے؟ الٹا آپ کی بھوک بھی مر جائے گی۔ ہاں صرف کھانا نہیں چھوٹے گا، بھوک ہی مر جائے گی، آپ کو فوراً ٹینشن ہو جائے گی یار یہ میرے دوست نے مجھے دعوت پہ بلایا، اس نے زہر ڈال دیا، اور آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے میں چیک کر لیتا ہوں ہے بھی ہے کہ نہیں، بغیر تحقیق کے۔ ہاں کیونکہ جہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا وہاں انسان پھر اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں خیر ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں۔